لاہور میں کل مذہب پسندی کے نام پر جو ایک حادثہ پیش آیا۔ اشرا مارکیٹ میں ایک خاتون عربی کیلیگرافک ڈیزائن عربی برانڈ کا ایک سوٹ جس کے اوپر حروف تہجی میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سوٹ زیب تن کیے ہوئے آتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ، اور ایک ریسٹورنٹ پر پہنچتی ہیں تو لوگوں نے دیکھا اس کو، تو دیکھتے ہی لوگوں نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا اور کہا کہ اس نے تو قرآن مجید کی گستاخی کی ہے اور اس نے عربی عبارات لکھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ایک ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا، ہر طرف سے یہی آوازیں تھی، ہر طرف سے یہ صدائیں تھیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سجدہ سرتن سجدہ، اور کہیں سے کیا آواز ہے کہ اس نے بہت گستاخی کر دی ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ تو وہ درمیان میں سہمے ہوئے تھے اس کے شوہر، اور وہ ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ یہ کوئی قرآنی آیات کوئی عربی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر یہ ایک عربی ڈیزائن کا سوٹ ہے، اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، سویٹس، خوبصورت، اور یہ عرب کے اندر عام استعمال ہوتا ہے، یہ عربی برانڈ ہے۔ پاکستان میں اس کی استعمال کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم پاکستانیوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی قرآن کی آیات ہے، یہ حلوہ لکھا ہوا، ان کو پڑھا نہیں گیا ان سے، انہوں نے اس کو حدیث قرآن کی آیات اس طرح مقدس کوئی آیات سمجھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان پہ دھاوا بول دیا۔ ساڈے اسلام دا مذاق ہے۔ پاکستان میں جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ زیر نظر تصویر میں نظر آنے والی خاتون کو ہجوم نے اس لیے گھیر رکھا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ اس خاتون نے قرآنی آیت والا لباس زیب تن کر رکھا ہے، اور پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو شاید اب تک اس خاتون کو بھی مار چکے ہوتے، مگر کسی جذباتی پاگل عقل کے اندھے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ معلومات کر لے کہ یہ سوٹ دراصل قرآنی آیات نہیں بلکہ عربی کیلیگرافک والا ڈیزائن ہے جو سعودیہ میں عام چلتا ہے، اور اس کے اوپر عربی لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا جس کے معنی حسین، خوبصورت اور سویٹ ہے۔ اس قوم کے حال پر رونا ہی بنتا ہے۔ توہین حلوہ کی سزا کیا ہے ویسے؟ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع متعلقہ تھانے میں ہوئی تو وہاں کی ASP خاتون ہے ایک سحر بانو نقوی، وہ موقع پر پہنچی اور اس خاتون کو لوگوں کو سمجھایا اور اس خاتون کو لوگوں کے چنگل سے بچا لیا۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر ESP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اب وہ مدارس کے خلاف زہر اگلنا، سعادت دین سے دور رہنے کو جدت پسندی اور مسجد جانا فارغ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہو، جو مخلوق بنیادی دینی تعلیمات اور قرآن مجید کی زیارت اور تلاوت تک سے نا آشنا ہو، جو قوم قرآن و سنت اور اہل علم کو چھوڑ کر شعور کہیں سے اور لینے جائیں، ان کو پھر یہی شعور حاصل ہوگا جس کا مظاہرہ آج اچرا کے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس حیوانیت اور جہالت کی اصل وجہ دین سے دوری ہے۔ جہالت کے یہ مظاہرے تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک یہ قوم اپنے مذہب سے درست طور پر رہنمائی لینا نہ سیکھ جائے۔ علماء کرام کا صحبت یافتہ ان پڑھ سے ان پڑھ شخص بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جیسی حرکت توہین قرآن مجید کے نام پر آج اشرا بازار لاہور میں ہوئی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہاں کے مقامی علماء کرام اور پولیس انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی اور فیشن کی شوقین اس خاتون کی جان بھی بچ گئی، اور وطن عزیز اور مذہب کو گالیاں دینے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے والے نمونے بھی گولڈن چانس سے بال محروم ہو گئے۔ دوسری طرف پہننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا پہن رہی ہیں، اور چلو کوئی مقدس عبارت نہیں تھی ٹھیک ہے، مگر کیا اس طرح کا لباس جائز ہے جس میں خاص طور پر مذہبی حروف درج ہوں؟ فیشن کے اور بھی طریقے ہیں، اس طرح وہ مذہب مقدس کا مذاق اڑا رہی ہے ایک حساب سے۔ ٹھیک ہے حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بے ادبی ہے کہ حروف تہجی کو اپنے زیب تن کرنا، پہننا، جس سے لوگوں کی توجہ ایک ایسی مقدس کتاب کی طرف جائے، یہ میرے خیال سے نامناسب ہے۔ فہم دین کا یہ حال ہے کہ لفظ حلوہ کو قرآن پاک کی آیت سمجھ کر مارنے آ جاتے ہیں۔ یہاں جہلاء کا ہجوم ہے، فہم دین کا قحط ہے۔ لوگوں کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، انہی لوگوں کی وجہ سے دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ عمر شریف مرحوم کی بات یاد آئی ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں جب پہلی بار سعودی عرب گیا تو ایئرپورٹ پر ہی ایک دیوار پر عربی لکھی تھی تو میں نے چننا شروع کر دی۔ بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جان یہ تو باتھ روم لکھا ہوا ہے، کوئی مقدس آیات وغیرہ نہیں لکھی ہوئی۔ تو آج ہمارے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کو مارنے پر، قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ یہ تو اس نے
ایک حروف لکھا ہوتا حلوہ میٹھا، اگر اس نے قرآن آیت لکھی بھی ہوتی تو اس کو فوری مارنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ ریاست ہے، ادارے ہیں، فیصلہ ہوگا، اس کے اوپر جو حکم صادر ہوگا اس کو سزا ملنی ہوگی، وہ دیں گے۔ آپ کو کس نے حق دیا کو اس کو قتل کریں، اس کے اوپر دھاوا بولیں؟ دوسری طرف ہمارے یہ مذہب پسند لوگ دین سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، مساجد سے دور، ان کو کیا سمجھ ہوگی پھر دین کی، قرآن کی کیا پتہ لگے قرآن کی آیت ہے کیا نہیں ہے؟ درباروں پہ جا رہے ہیں، وہاں بتوں کے اوپر، ننگے پیروں کے اوپر وہ کلمے کی چادریں چڑھا رہے ہیں، وہاں ان کو خیال نہیں ہے مذہب کا، یہاں خیال آ گیا ہے۔ وہ ذات کریم اس قوم کو قرآن مجید اور دین اسلام کی میں تعلیمات درست فہم اور ادراک نصیب فرمائے، صحیح مقام سے شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔